رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان کی کچھ خاص عبادات ہیں جو رمضان کے علاوہ نہیں ہیں۔ بطور خاص رمضان کی عبادات ہمارے ہاں 3 شمار ہوتی ہیں۔ ایک عبادت رمضان المبارک میں دن کا روزہ ہے، یہ فرض ہے، باقی دنوں میں روزے ہیں لیکن فرض نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح، یہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ سنت موقدہ، یہ رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہے۔ اور رمضان کے اختتام پر عید الفطر شروع ہوتے وقت یہ ایک عبادت، یہ رمضان کے متصل ہے، اس لیے میں اس کو رمضان کی شمار کر رہا ہوں، اور اگر رمضان کے اندر بھی ادا کیا جائے تو یہ عبادت ادا ہوتی ہے، اس کا نام ہے صدقۃ الفطر۔ اب یہ رمضان کی مخصوص عبادات ہیں جن کا رمضان کے علاوہ سے تعلق نہیں ہے۔ پھر رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں جو باقی مہینوں کے لیے نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم رمضان کی عبادات کا رمضان میں اہتمام کے ساتھ خیال کریں اور اہتمام کے ساتھ ان کو ادا کریں۔ رمضان کے بعد شوال ہے، اب شوال کی مخصوص عبادت شوال کے 6 روزے ہیں، وہ آپ شوال کے شروع میں رکھ لیں عید الفطر گزارنے کے فوراً بعد، یا وقفے سے رکھ لیں، لیکن شوال کے پورے ماہ میں اکٹھے یا الگ الگ کر کے 6 روزے رکھنا یہ شوال کی ایک عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام ستۃ من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو شخص رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے تو یوں سمجھیں کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ اس کی وجہ قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کیونکہ ایک نیک عمل پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو رمضان 1 ماہ کا روزہ رکھے اس پر 10 ماہ کے روزوں کا اجر ملے گا، اور شوال کے 6 روزوں پر 60 دنوں کا اجر ملے گا۔ 60 دن 2 ماہ بنتے ہیں، تو 10 اور 2 کو جمع کریں گے تو 12 بن جائے گے، تو گویا پورے سال کا اجر ملے گا۔ اور جب آدمی کو ہر سال پورے سال کا اجر ملے تو یہ کان کصیام الدہر کلہ ہی ہو گیا کہ گویا انسان پورے سال روزے کا اجر کما لیتا ہے۔ یہ شوال کی عبادت ہے۔ شوال کے بعد پھر ذوالقعدہ ہے۔ ذوالقعدہ میں مخصوص ذوالقعدہ کی عبادت نہیں ہے، اس کے بعد ذی الحج ہے۔ اب ذی الحج کی بعض مخصوص عبادات مخصوص افراد کے لیے ہیں، جیسے وہ شخص کہ جس کے اوپر حج فرض ہو، ایسے شخص پر حج کرنا جس پر حج فرض ہو، وہ صاحب استطاعت ہو، زادرہ اس کے پاس موجود ہو، وہ تو جائیں گے مکہ مکرمہ، وہ تو جائیں گے بیت اللہ، وہ تو جائیں گے وہاں طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق قصر کریں گے یا قصر کریں گے، مینا جائیں، عرفہ جائیں، مزدلفہ جائیں، رمی جمار کریں، احرام باندھیں، تلبیہ، یہ وہاں کی عبادات ہیں۔ لیکن جو شخص جس پر حج فرض نہیں ان پر بھی بعض عبادات ہیں، مثلا اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کا تعلق ذی الحج کے ساتھ ہے، ذی الحج کے علاوہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ذی الحج کی عبادات میں سے ایک عبادت یہ ذی الحج کے 9 روزے ہیں، پہلے یکم سے لے کر 9 ذی الحج تک، اور اگر 9 نہ رکھ سکے تو خاص یوم عرفہ کا روزہ۔ اب ظاہر ہے کہ یوم عرفہ ذی الحج کے اندر ہے، ذی الحج کے علاوہ یوم عرفہ نہیں ہے، تو یہ عبادت یوم عرفہ کے اندر ہی ہے۔ ذی الحج کے بعد پھر محرم ہے، اور محرم آنے والا ہے، ذی الحج ختم ہونے والا ہے۔ محرم کی بھی بعض مخصوص عبادات ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے، بعض فضائل ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور بعض من گھڑت چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ذمے دونوں چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ جو فضائل ہیں اس کو حاصل کریں اور جو رذائل ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور ان میں امتیاز کرنا اہل حق کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی اس کو سمجھیں اور باقی امت کے سامنے بھی اعتدال کے ساتھ اور اچھے اسلوب کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذمے مسائل کو سمجھانا ہے، ہمارے ذمے مسائل کو منوانا نہیں ہے، دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی دلیل اور مسئلے کو قبول کرتا ہے تو اس کی مہربانی، اگر نہیں قبول کرتا اور مسترد کرتا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑنا، مباحثہ کرنا اور خام اپنی رائے کو مسلط کرنا، اس کی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ ہی ہمارے قانون میں اجازت ہے۔ تو ہم دونوں چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمیشہ اور آج کل کے حالات میں خصوصاً، ہمیشہ عموماً
اور آج کل کے حالات میں خصوصاً ہمارا 2 جملوں پر مشتمل ماٹو آپ ذہن نشین فرما لیں: مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا یا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت. 2 جملوں میں بات کو سمجھیں. میں اکثر طلباء سے بھی کہتا ہوں، اساتذہ سے بھی کہتا ہوں، اپنے متعلقین اور اپنے منسلک جتنے احباب ہیں پوری دنیا میں سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا خیال کریں. نمبر 1، ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں. نمبر 2، ہم قانون کو توڑیں گے نہیں. بس یہ 2 جملے یاد رکھیں اور ان جملوں کو پھیلائیں اور اس پر مضبوطی سے عمل کریں. اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں. اسلام کو چھوڑنا جرم ہے، شریعت کا جرم ہے، آخرت کی سزا بڑی سخت ہے. اور اگر جائز حد تک کوئی قانون اس کو توڑیں تو اس میں دنیا میں آدمی کو مشکلات پیش آتی ہیں اور ہر بندہ مشکلات کو سہنے کا متحمل نہیں ہوتا. تو بس 2 باتوں کا خیال کریں: اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے اور قانون کو توڑنا نہیں ہے. اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے بچیں گے اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد کی نوبت نہیں آئے گی اور دین کا کام چلتا رہے گا. لیکن اگر ہم اسلام کو چھوڑیں بھی نہ، قانون کو توڑے بھی نہ، اس کے باوجود بھی الزام لگ جائیں اور پھر بھی کچھ مشکلات آ جائیں یا آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہو جائے تو اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول کریں. اس کو اللہ کی رضا سمجھیں اور اس میں اللہ کی طرف سے بندے کے لیے کچھ ایسے انعامات رکھے ہیں جو بندے کے علم میں نہیں ہوتے، اس کو قبول کر لیا کریں. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ